سورۃ تحریم کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ومریم ابنت عمران، اور سیدہ مریم بنت عمران التی احصنت فرجها، جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، سو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح کو، وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی بہت عبادت گزاروں میں سے۔ سورۃ تحریم کی آخری آیت ہے اور 28ویں پارے کی بھی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو ایسی خواتین کا ذکر کیا جو ایک اچھے اور نیک ماحول میں رہ کر ایمان حاصل نہ کر سکی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اللہ کے نبیوں کے گھر میں رہ کر علیہم السلام وہ ایمان سے محروم رہی اور حالت کفر میں دنیا سے گئی۔ اللہ پاک نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ اچھے ماحول میں رہ کر بھی بعض اوقات انسان محروم ہی رہ جاتا ہے۔ اور دوسری مثال بیان فرمائی فرعون کی بیوی آسیہ کی، کہ جو ایک کفر کے ماحول میں رہ کر بھی با ایمان خاتون دنیا سے کلمے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ گئی، اور بڑے عزم اور استقلال والی خاتون تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ اور اسی طرح یہ تین خواتین کے بعد چوتھی خاتون حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ ان کی اپنی پیدائش بھی ایک انوکھے انداز میں ہوئی، پھر ان کی پرورش ایک بہت اچھے ماحول کے اندر ہوئی۔ ان کے والد عمران خود ایک نیک اور بزرگ آدمی اور بیت المقدس کے امام تھے۔ اللہ پاک نے ان کے گھر کے اندر اس خاتون کو، اس عظیم خاتون کو پیدا کیا۔ ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو غیبی طور پر بہت سارے کمالات عطا فرمائے۔ انتہائی پاکیزہ، پاک باز، انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ اور بہت بڑی جو نشانی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی وہ یہ کہ بغیر خامند کے، بغیر کسی نکاح کے اور بغیر کسی آدمی کے چھونے کے اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اور وہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جس
جس طرح اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اور وہ اللہ قادر مطلق ہے، ایسا کر سکتا ہے، اسی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جس طرح حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر کسی خاتون کے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے۔ سب سے بڑا مقام انسانیت کے اندر اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ سب سے افضل انسانوں میں وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ نبی کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے۔ کوئی خاتون نبوت والے مقام پہ تو فائز نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے کسی خاتون کو نبیہ نہیں بنایا، لیکن خواتین صدیقیت کے مقام پہ پہنچی ہیں، اور ان خواتین میں سے ایک خاتون حضرت مریم ہے جو صدیقہ تھی۔ اللہ رب العالمین یا ارشاد فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور مریم جو عمران کی بیٹی ہیں، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ حضرت مریم بہت ہی پاکیزہ خاتون تھی، اچھے ماحول میں، انتہائی پاک ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، اپنی عزت و ناموس کی ساری زندگی انہوں نے حفاظت کی، شادی بھی نہیں ہوئی اور کسی مرد کو اپنے آپ کو چھونا تو دور کی بات دیکھنے بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ 16ویں پارے کے اندر حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کے نام کی مستقل ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورت مریم۔ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب یہ کسی تنہائی میں تھی اور وہاں پر فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، تو ایک جوان خاتون تنہائی میں ایک ایسے اجنبی مرد کو دیکھ کر بہت سارے جذبات آتے اور گزر جاتے ہیں، لیکن حضرت مریم نے وہاں بھی اللہ کی پناہ مانگی، اور پھر جب فرشتے نے بتایا کہ میں تو انسان نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازوں، تو ان کی پاک بازی اور ان کی سچائی اور صداقت اور تقدس کی گواہی قرآن کریم نے خود ارشاد فرمائی۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین فرماتے کہ مریم ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ عزت و ناموس کی حفاظت مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ضمانت اور گارنٹی! فرمایا 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی ضمانت دے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور دوسری وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن خواتین جن میں شرم و حیا اللہ نے مرد کی نسبت زیادہ رکھی، اور جن کا سب سے بہترین وصف یہ ہے کہ ان کے اندر حیا ہو،
اس خاتون کا تو مرد کی نسبت بھی زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بڑا مختصر نصاب ارشاد فرمایا، صرف چار چیزوں پہ فرمایا خواتین کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے۔ آپ نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب وہ 5 نمازوں کی پابند ہو، وصامت شہرها، رمضان کے روزوں کی پابند ہو، واحسنت فرجها، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، واطاعت بعلها، اور اپنے خامن کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، فلتدخل من ای باب شاءت، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ یعنی عورت کے لیے 4 چیزوں پہ جنت کے 8 دروازے کھلے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کی گواہی خود اللہ پاک دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ فرمایا فنفخنا فیہ، سو ہم نے اس میں پھونک دی، من روحنا، اپنی روح کو، ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ یہ الفاظ سورۃ الانبیاء میں بھی ہیں، اور وہاں اس طرح ہے فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس میں، یعنی وہاں مؤنث کی ضمیر ہے، ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ بعض علماء فرماتے کہ یہاں جو فنفخنا فیہ، تو فرج کے 2 معنی ہیں، ایک معنی اس کا شرمگاہ ہے اور ایک معنی اس کا گریبان ہے۔ یہاں معنی گریبان کا بھی کیا گیا کہ ہم نے ان کے گریبان میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے حضرت مریم کے گریبان پہ ہی پھونک ماری، اللہ کے حکم سے دم کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی شان، اللہ رب العالمین قادر مطلق، بغیر کسی مرد کے چھونے کے حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ حاملہ ہو گئی۔ ان کے زمانے کے لوگوں نے آوازیں بھی کسی کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لے کے آئی ہو؟ تو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ اگر آپ سے پوچھیں تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں روزہ رکھ کے بولنا بھی منع ہوتا تھا۔ حضرت مریم بچے کو لے کر آئی، لوگوں نے پوچھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے لے آئی؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، فاشارت الیہ، لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم اس چھوٹے بچے سے کیا پوچھیں؟ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں تھے، وہ گود میں ہی بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر فرمائی۔ تو انہوں نے گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ خاتون ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے اسی روح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی روح فرمایا۔ روحیں ساری اللہ کی ہیں، ہمارے جسم میں بھی جو روح ہے سب اللہ کی، لیکن ان کو خاص اپنی روح اس لیے فرمایا کہ ہم ایک سبب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایک خامن بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر سبب کے، بغیر راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو خاص طور پہ اپنی روح فرمایا ہم نے ان کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا۔ وصدقت بکلمات ربها، اور وہ مریم سلام اللہ علیہ ایسی خاتون تھی کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور رب کی کتابوں کی تصدیق کی۔
علماء نے لکھا ہے حضرت مریم سے پہلے تورات بھی نازل ہو چکی تھی، زبور بھی نازل ہو چکی تھی، انجیل تو ان کے بعد ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن ان دو کتابوں کے علاوہ اور بہت سارے صحائف انبیاء علیہ السلام کے وہ نازل ہو چکے تھے۔ حضرت مریم نے سارے صحائف کی تصدیق کی، سب کو مانا اور ساری کتابوں کو مانا۔ جس طرح اللہ کے نبیوں پہ ایمان رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے، سارے نبیوں کو ماننا، اسی طرح ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان کسی ایک آسمانی کتاب کا انکار کرے گا وہ انسان مسلمان نہیں کہلائے گا۔ حضرت مریم نے ساری کتابوں اور سارے صحائف کی تصدیق کی، ان کو تسلیم کیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، حضرت مریم نہایت پرہیزگار مردوں کے اندر بھی اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ کانت مؤنث کا صیغہ ہے اور قانتین مذکر کا صیغہ ہے۔ قانتین قنوت سے ہے اور قنوت کا معنی ہے انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت کرنا، ایسی عبادت جس کے اندر تسلسل ہو۔ ایک عبادت ہوتی کبھی کر دی کبھی چھوڑ دی، وہ بھی عبادت ہے۔ جیسے رمضان المبارک گزرا، اس میں ماشاءاللہ بڑی عبادتیں ہماری تھی، اس کے بعد وہ حالت نہیں رہی، یہ قنوت نہیں کہلاتا۔ قنوت اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں تسلسل ہو، مسلسل وہ عبادت ہے۔ تو حضرت مریم بہت عبادت گزار تھی اور مسلسل عبادت کرنے والی، اور اللہ پاک فرماتے قانتین، مرد بڑے بڑے عبادت گزار مردوں میں بھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت گزار تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بڑے بڑے باکمال مرد گزرے، اعلیٰ درجے کے بزرگ اور بڑی مقدس ہستیاں گزری ہیں، لیکن فرمایا عورتوں میں سے چند ایک ہی خواتین جو باکمال خواتین گزری، ان میں آپ نے ایک نام لیا حضرت آسیہ کا جو فرعون کی بیوی تھی، ایک نام لیا حضرت مریم کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، اور ایک نام لیا آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک تذکرہ آیا اس میں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو جنت کی ساری عورتوں کی سردار قرار دیا گیا، اور ایک تذکرہ ان میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے متعلق فرمایا کہ ان کو ساری عورتوں پہ ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سعید کو سارے کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ عربوں کی مرغوب ڈش ہے سعید، جیسے وہ سب سے پسندیدہ، ایسے فرمایا عائشہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والی۔ یہ مقدس خواتین اللہ ان کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلاصہ ان آیات مبارکہ کا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اچھے ماحول میں رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، ایمان حاصل کرے، اور پھر اپنے ایمان اور اعمال پہ مطمئن نہ ہو بلکہ ڈرتا رہے کہ خدا نخواستہ کسی گناہ کی وجہ سے ایمان چھین نہ جائے، ورنہ اللہ رب العالمین تو مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، صمد ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبیوں کے گھروں میں رہ کے کوئی کافر رہے، اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کافر کے گھر میں ایمان والی پیدا کر دے، اللہ رب العالمین کو پوری قدرت حاصل ہے۔ تو لہذا اس صورت مبارکہ میں ہمیں جن امور کی ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان اعمال کو زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو کہا سنا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ اور اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس سورۃ مبارکہ کو، اس پورے پارے کو جو آج مکمل ہوا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك الحرام وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب